بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا، چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل اور نبی ہیں، وہ ابو الانبیاء ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام آزر ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔ جس قوم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے وہ ستارہ پرست اور بت پرست قوم تھی۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کے قول سے بھی اس تاریخی واقعے کی تائید ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ مخصوص بت تھا۔ کیا امیر کیا فقیر، اس معاملے میں سب برابر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو شرک اور بت پرستی سے منع کیا۔ اس سلسلے میں اپنے والد اور قوم سے بحث و مباحثہ کیا، عقلی اور نقلی دلائل سے ان کی غلطیوں کی نشاندہی کی اور ان کی توجہ دین حق کی طرف مبذول کرانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ان کے بتوں کی بے بسی کو عملی طور پر ان پر واضح کیا، مگر وہ اپنے غلط نظریات سے نہ صرف یہ کہ باز نہیں آئے، بلکہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا کر قتل کر دینے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد سے مذاکرات کی ابتدا کی، بت پرستی سے ان کو منع کیا، صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ اس کا تذکرہ قرآن کریم میں اس طرح آیا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا، کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے؟ بے شک میں تجھ کو اور تیری ساری قوم کو صریح غلطی میں دیکھتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کی بت پرستی کو سخت ناپسند کیا اور اسے انتہائی ناگواری سے دیکھا اور فرمایا، میں تمہیں اور تمہاری قوم کو سخت گمراہی میں پاتا ہوں۔ تم صحیح راہ پر نہیں چل رہے ہو۔ تمہیں یہ معلوم نہیں کہ تم کس سمت میں جا رہے ہو۔ تمہاری بہرا روی انتہائی بے غبار اور واضح ہے، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس لیے کہ جن بتوں کی تم پوجا کر رہے ہو، جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، ان میں سرے سے معبود بننے کی اہلیت ہی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا
اللہ پر ایمان انتہائی مضبوط اور قوی تھا۔ انہیں یقین تھا کہ اللہ واحد ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی سہیم اور شریک نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، کل جہاں ان کی تخلیق اور مملوک ہے۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اکتائیت پر دلائل دیتے رہے۔ ان کی قوم چونکہ ستارہ پرست تھی، ستاروں شمس و قمر کے معبود ہونے کی قائل تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں اور شمس و قمر کی معبودیت کے بطلان کو ان کے سامنے عملی طور پر واضح کر دیا۔ چنانچہ جب ستارہ طلوع ہوا تو فرمایا تمہارے بقول یہ میرا رب ہے، اسی طرح چاند طلوع ہوا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، جب آسمان کے افق پر سورج نمودار ہوا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، بلکہ ان تمام میں سب سے بڑا ہے۔ جب دیکھا کہ یہ سب غروب ہو گئے اور سورج بھی غائب ہو گیا تو کفر و شرک سے اپنی برات کا کھلم کھلا اظہار کیا اور اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا تمہارے اس شرک سے میں مکمل طور پر بیزاری کا اعلان کرتا ہوں اور تمہاری ان بتوں، ستاروں اور شمس کی پوجا سے براعت کا اظہار کرتا ہوں جن کو تم لوگوں نے اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ آپ نے اپنے اس اعلان برات کو ان الفاظ میں بیان کیا، یا قوم انی بریء مما تشرکون، میری قوم بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دین کو اپنی قوم تک پہنچانے اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو جس پر وہ ایمان لے کر آئے اس طرح بیان کیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہیں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کا علی الاعلان ارادہ کیا۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حنیف یعنی حق کی طرف مائل ہونے والے کا لقب ملا، اور آپ نے وما انا من المشرکین کا واضح اعلان کیا، یعنی میں اپنے اس رب کے برابر کسی کو ہرگز نہیں ٹھہرا سکتا جو مجھے عدم سے وجود میں لے کر آیا اور جس نے رزق سے نوازا اور اپنی ان گنت نعمتوں سے مجھے مالا مال کیا، مگر اس واضح اور قوی دلائل کے باوجود قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی تو قوم کے ساتھ مزید گفت و شنید فرمائی۔ بتوں کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو امر حق بیان کیا تھا قوم نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بحث و مباحثہ، جدل و قتال پر اتر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا اے میری قوم، کیا تم اس اللہ کے بارے میں مجھ سے مباحثہ کر رہے ہو جس کا کوئی شریک نہیں؟ کچھ بھلا بتاؤ تو صحیح، پھر میں تمہاری باطل باتوں کی طرف کیسے التفات کر سکتا ہوں؟ سن لو، میں تمہارے معبودان باطلہ سے بالکل نہیں ڈرتا ہوں، نہ ہی ان کی کچھ پرواہ کرتا ہوں اور نہ ہی ان کو کبھی وقات دیتا ہوں۔ اگر تمہارے یہ معبود برحق ہیں اور ان میں نفع اور نقصان پہنچانے کی قدرت ہے تو ان کو میرے خلاف استعمال کر لو اور ہرگز مجھے مہلت نہ دو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف ایک ہی اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تم اس بات پر غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ عقل سے کیوں کام نہیں لیتے ہو؟ میں نے جو دلائل تمہارے سامنے بیان کیے ان میں فکر اور تدبر کر کے بت پرستی سے کیوں باز نہیں آتے ہو؟ لہذا تم مجھ سے کیوں توقع کرتے ہو کہ میں تمہارے ان معبودوں سے ڈر جاؤں گا، جبکہ تم اس وحدہ لا شریک ذات سے نہیں ڈرتے ہو جو تمام نفع اور نقصان کا مالک ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ ذرا غور کرو، کل قیامت کے دن ہم دو فریقوں میں سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے والا کون ہوگا؟ کون اطمینان کی زندگی گزارے گا؟ کیا وہ فریق نجات پائے گا جو گونگے، بہرے، بے کس اور بے بس اور بے عقل بتوں کی پرستش کرتا ہے، یا وہ فریق کامیاب ہوگا جو اس ذات کی پرستش کرتا ہے، عبادت کرتا ہے جو نفع اور نقصان کا مالک ہے اور تمام نعمتوں کا خالق ہے اور اس ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے جس میں زمین، آسمان، چاند، ستارے،
بحر و بر شامل ہیں، یہ پتھر اور ستارے جن کی تم پوجا کرتے ہو سبھی شامل ہیں۔ کیا تمہارے اندر عقل ہے؟ اگر ہے تو اس ذات پر ایمان لے کر آؤ جس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور بت پرستی چھوڑ دو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان رکھنے والے لوگ ہی اللہ کی خالص عبادت کر سکتے ہیں، یہی لوگ دنیا اور آخرت میں راہ راست پر چلنے والے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دین حق کی طرف لانے اور شرک باللہ کو ترک کر کے توحید پر کار بند ہونے کی بہت زیادہ متمنی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انتہائی واضح الفاظ میں کفر کی برائی اور اس کی ہلاکت خیزی والد صاحب کے دل نشین کرتے اور فرماتے، انسان کفر کو اگر اپنے دل و دماغ سے اکھاڑ پھینک نہ دے، اگر کفر پر کار بند رہے تو سخت ترین عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ کفر کی برائی کو ان کے دل سے نکالنے کے لیے انتہائی نرمی سے گفتگو فرماتے اور اپنی دعوت کو انتہائی نرم گوئی سے اپنے والد کے سامنے بار بار دہراتے اور پیارے ابا جان کہہ کر ان کو مخاطب کرتے اور انہیں یہ باور کرانے کی کوشش کرتے کہ وہ ان کا فرما بردار اور تابع دار بیٹا ہے اور ہر آن اپنے والد کو نفع پہنچانے کا حریص ہے۔ اپنے والد کے ساتھ ان کی نرم گفتاری کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر اس طرح آیا ہوا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ آپ اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے، وہ بڑے سچے اور اچھے پیغمبر تھے، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے ابا، آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ کچھ سنتی ہے اور نہ کچھ دیکھتی ہے اور نہ تمہارے کچھ کام آ سکتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے انتہائی عظیم اور بہترین اسلوب اختیار فرمایا، نت نئے دلائل سے سمجھانے کی بھرپور کوشش کی اور ہر مرتبہ ان کے ساتھ حسن ادب اور بہترین اخلاق سے پیش آئے تاکہ وہ اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر شرک اور کفر پر مصر نہ رہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اس بت پرستی کی وجہ طلب کی جو سرے سے نفع و نقصان کے مالک ہیں، نہ عبادت کے مستحق، اور فرمایا اس اللہ کی عبادت اور بندگی کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، وہی روزی دینے والا ہے اور نفع نقصان کا مالک ہے، زندہ کرنے والا اور مارنے والا ہے۔ ایسا کرنا کسی عقل مند کو زیب دیتا ہے؟ اور اپنے والد کو صفت جہل کے ساتھ متصف کرنے کے بجائے یوں انداز بیان اختیار کیا، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، اے میرے ابا، میرے پاس ایسا علم پہنچا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی گفتار میں انتہائی اعتدال سے کام لیا، نہ اپنے والد کو مطلق جہل سے متصف کیا اور نہ ہی خود کو علم فائق سے موصوف کیا، بلکہ فرمایا میرے پاس علم کا کچھ حصہ ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، اور وہ صحیح اور درست راستے اور حق کی طرف رہنمائی کا علم ہے، وہ انتہائی واضح اور بے غبار ہے جس میں شک اور شبے کی کوئی بھی گنجائش نہیں۔ لہذا اس سلسلے میں آپ مجھے نصیحت نہ کیجیے بلکہ میرے قول کو مان لیجئے اور یوں سمجھیے کہ میں آپ کے ساتھ ایک راستے میں سفر کر رہا ہوں اور مجھے اس راستے کے خم و پیچ اور نشیب و فراز کا پتہ ہے۔ مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ راہ چلتے ہوئے میرے پیچھے پیچھے چلیے تاکہ آپ راہ بھٹکنے سے بچ جائیں۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔
کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔